السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور حکمت والا نام الغفار، اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی معرفت کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نام کے ذریعے اپنے بندوں کو کس طرح معاف فرماتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الغفار وہ ہستی ہے جو گناہوں کو معاف کرتی ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ بھی قبول کرتی ہے، اپنی شفقت اور محبت سے گناہوں کا پردہ بھی رکھتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ معاف کرنے والی صفت سے جانی جاتی ہے۔ الغفار کے معنی ہیں بہت معاف کرنے والا، بخش دینے والا، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اسم گرامی تقریباً 91 دفعہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، اور چاہے کہ معاف کر دو اور درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی بخشے اور معاف کر دے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو معاف کر کے اور ان کو نیکی کی راستے دکھاتا ہے۔ ہر کوئی اس کی معافی اور بخشش کا محتاج ہے، جیسے کہ اس کی رحمت اور احسان کا محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشنے اور معاف کرنے کا اس شخص سے وعدہ کیا ہوا ہے جو توبہ طلب کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں انہیں بخش دیتا ہوں جو توبہ طلب کرتے ہیں اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس اسم گرامی پر ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ایسی ذات ہے جو آپ کو اور مجھ کو میرے گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد پکڑ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا بھی ہے اور اس کی توبہ کا انتظار بھی کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ گندی اور قابل نفرت چیز پر مٹی ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آلودگی کو اپنی بخشش سے دور فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اسم گرامی الغفار، اس کے معنی ہیں کہ وہ بندوں کی سچی توبہ کو قبول کرتا ہے، پھر ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر ان کے گناہوں کو سچی توبہ کرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، ایسے جیسے کہ انہوں نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ کے ساتھ ملے مگر تو نے میرے ساتھ کسی کو اگر شریک نہ ٹھہرایا تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے ظالم، دوسرا ہے ظلوم، اور تیسرا ہے ظلم۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر غور کیا جائے تو اللہ کے 3 نام ہیں، اسی نام کے زمرے میں 3 نام آتے ہیں، غافر، غفور اور غفار۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صفات کے ذریعے اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا ظلم کس طرح کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو ذات ہے اور اس ذات کے اور اسم گرامی کے جو ثمرات ہیں، اس میں انسان کے لیے مغفرت چھپی ہوئی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان سچی پکی توبہ کرے۔ اور سچی پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ نصوح، جو سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اس کا ذکر ہے۔ بس مغفرت موجود ہے، فقط مانگنے کی بات ہے۔ انسان اگر ظالم ہے تو اس کا رب غافر ہے۔ اگر انسان ظالم ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفار ہے، اور اگر انسان گناہوں میں اتنا بڑھ جائے کہ وہ ظلمو بن جائے تو اس کا رب غفارو ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ شاید آج میری غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ جب اللہ کی رحمت کا نزول اتنا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں اور گناہگار بندوں کو یقیناً بخشے گا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وحشی نے حضرت حمزہ کو غزوہ احد میں قتل کر ڈالا تو وہ بھاگ کر دوسرے ملک چلا گیا کیونکہ وہ اپنے کیے پر سخت پشیماں تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بہت پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں، تو کیا میری توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس کے بعد یہ جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک نہیں بخشتا اور اس کے سوا باقی جس قدر گناہ ہے جسے چاہے وہ بخشوا سکتا ہے۔ وحشی نے دوبارہ عرض کیا کہ شاید میرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے ہوں، تب بھی اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی، والذین لا یدعون مع اللہ۔ تو یہ کافی بڑی آیت ہے، تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یعنی جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل اچھے کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، وہ جنت کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اس پر وحشی نے عرض کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے پاس جو نیک عمل ہے؟ اس نے کہا اگر میرے پاس اچھے اعمال بھی نہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا۔ پھر یہ آیت اس پہ اتری، والی آیت ہے نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو لفظ ہے نا اسرفوا کے مفہوم میں، یعنی اس میں یہ جو اسرفوا ہے نا اس کے مفہوم میں ایک قسم کا صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس میں داخل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کو کسی خاص گناہ، مثال کے طور پہ زنا، شراب، سود خوری، غیبت وغیرہ سے جو ہے وہ مخصوص نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف قسم کے گناہ چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، اگر آپ نے پکی سچی توبہ کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو معاف کرے گا اور پھر آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ بس یاد رکھیں کہ جو شخص کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یا گناہ کر لے یا کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے، اللہ سے توبہ مانگے۔ پکی سچی توبہ کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کو عطا بھی فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی عمر گمراہیوں میں، غلطیوں پر، گناہ کرتے ہوئے جوانی کو باطل چیزوں کی طرف لگا کر ضائع کر دی، پھر موت سے قبل اسے اپنے کیے پر یہ نادم ہوا، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ان کے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ حضرت ابن قیم فرماتے ہیں کہ الغفار ایسا معاف کرنے والا ہے، انسان کے گناہوں کو ایسے بخشتا ہے جیسے اس نے کبھی کیے نہ ہوں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے، بہترین ٹائم ہے ایک تو استغفار کے ساتھ تہجد کے وقت، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ توبہ طلب کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے اس طرح کہے کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے اور اس کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ الغفار کی
ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے سے انسان کے دل میں سکون اترتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانی ختم ہوتی ہے، آزمائش ختم ہوتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بیماریوں سے دور رہتا ہے، آزمائشوں سے بچتا ہے، اس کی مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس کی اولاد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں استغفار پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے اور ساتھ ساتھ متقی بننے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جمعے کے ٹائم بھی جو ہے وہ قبولیت کا جو ہے وقت ہوتا ہے، جب عصر مغرب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی آپ زیادہ سے زیادہ توبہ طلب کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ کسی سے اگر بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اور وہ بچ نہیں پا رہا، تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ناموں سے پکارنے والے شخص سے محبت ہوتی ہے۔ ویسے بھی انسان کو قدم قدم پر اپنے خالق اور مالک کی، اس کی ذات کا، اس کی ہر چیز کا وہ محتاج ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی موقع ایسا نہیں جب وہ مالک اور خالق کی ذات سے بے نیاز ہو سکے۔ دنیا کے تمام مسائل، امراض، امتحانات، خوشی، غمی، راحت، تکلیف، بہار خزاں، ہر حال میں انسان رب العالمین کی نظر کرم کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہی زندگی ہے، اور ایسی ہی زندگی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامیابی اس سے اٹیچ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا جائزہ لینا، اس ناموں کے ذریعے اس کو پکارنا بہت ضروری ہے، اور انسان دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اور یہی اس کے لیے خسارہ ہے۔ پھر زندگی میں کبھی بھی اس کو حقیقی سکون اور راحت نہیں ملتی، حالانکہ وہ انسان جو سانس لینے پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ یہ بات فراموش کر بیٹھتا ہے کہ دنیا کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اسی ذات سے تعلق ہی ہے ہر چیز کا، جو زندگی کے لمحات کو پرسکون بناتا ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کا غلام بنا لے، اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔